सो खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक खुदा के बंदा खुदा के रसूल यूहन्ना के मुताबिक यानी यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 10वां बाब खुदा के कलाम से हम देखेंगे। सो कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो तशरीफ रखिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ो, यूहन्ना की इंजील के अंदर 10वें बाब में पहली 18 आयात मुबारका को हमने खुदा के कलाम से तलावत किया है। यहां पर जिस बात की तरफ मेरे और आपके शाफी ने हमें बुलाया है, जो तालीम यहां पर हमें दी जा रही है, वो वफादारी की है। वो तालीम जो है वो ईमानदारी की है। वो तालीम जो है वो खुदा के साथ और उसके बंदों के साथ रफाकत की तालीम है। वो तालीम जो है वो खुदा के कलाम के साथ कुर्बत की तालीम है। खुदा का बंदा दाऊद भेड़
بھیڑوں کا چرواہا ہے اور وہ بھیڑ کی اور چرواہے کی محبت سے بخوبی آگاہ ہے. بڑے اچھے طور پر وہ یہ جانتا ہے کہ چرواہا ہر چرواہا نہیں، اچھا چرواہا، مالک چرواہا، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنی بھیڑوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا جان تک دے سکتا ہے. وہ انہیں بچاتا ہے ہر طرح سے، وہ انہیں رہا کرنا چاہتا ہے، وہ انہیں کسی مشکل میں جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اتر آتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد اس محبت سے واقف ہے اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، وہ مجھے خطروں میں نہیں پڑنے دے گا، وہ مجھے بچا لے گا، وہ مجھے دشمن سے چھڑا لے گا، اور کیسے بھی حالات ہو وہ کبھی مجھے بے آسرا نہ چھوڑے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے اندر اس تعلیم کو ہمارے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اس روٹی کو عام کر رہے ہیں، اس محبت کو سکھا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے. یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. وہ ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا، اس میں ویسے ہی جھوٹ نہیں، کیونکہ کلام مقدس بتاتا ہے، خدا کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے یا مکر کی بات اس کے ہونٹوں پر آئے. ہاللیلویا. تو یسوع کہتا میں تمہیں سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے. تو ہمیں بھیڑوں کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، بھیڑوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی غیر کے پیچھے نہ بھاگے. بھیڑوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اپنے چرواہے یسوع کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور یسوع کے مقرر کیے ہوئے اس کے بندوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک ہم سب یسوع کی بھیڑیں ہیں. ہاللیلویا. ہم سب اس کی کلیسیا ہے، لیکن جس انتظام کے اندر ہمیں دیا گیا ہے ہمیں اس نظام کے ساتھ بھی وفادار رہنا ہے. ہاللیلویا. یہ سب کچھ آسمانوں پر ہے اور جو کچھ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے یہ عکس ہے اس کا. میرے عزیزو، میں ایک دفعہ ایک فیملی کے اندر چلا گیا اور وہ بھائی اور بہن بڑے خوشی کے ساتھ مجھے بتانے لگے کہ پادری صاحب ہمارے پاس 10 خدا کے خادم آتے ہیں مہینے میں، ہم ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بہن 10 تو آتے ہیں، بھائی 10 تو آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں سے آپ کا جو ہے آپ کا چرواہا کون ہے جس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے؟ باقی تو آتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان بھیڑوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا چرواہا کون ہے، ان بھیڑوں کے اندر یہ سینس نہیں ہے، انہوں نے چرواہے کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے مشکلات کے اندر گرے ہوئے تھے، پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے تھے. 10 خدا کے خادم مہینے میں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلے تھے کیونکہ اپنا چرواہا کوئی تھا ہی نہیں. جو بھی آیا اس کے پیچھے بھاگ لی، جو بھی آیا اسے ہی بلا لیا، یہی ہے، یہی سب کچھ کر دے گا. لیکن یسوع کو ویلکم نہیں کہا. پادریاں دے پیچھے. پادری بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا میری بہنوں میرے بھائیوں، چرچ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی بدلنے سے نجات ملے گی. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کہتا میں تمہیں سچ کہتا ہوں، یہ سچائی کی بات ہے، وہ سچ ہے. راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور راہ حق اور زندگی کہتا ہے، اچھا چرواہا یہ کہتا ہے کہ جو دروازے سے نہیں آتا وہ چور اور ڈاکو ہے. تو میرے عزیزو، آج کے اس دور کے اندر چور اور ڈاکو بہت ہے. میرے عزیزو، یہ میری بات نہیں، بائبل مقدس کا خدا یہ کہتا ہے
کہ عدالت خدا کے بیٹوں سے شروع ہوگی، گھر سے شروع ہوگی، تو پھر لکھا ہے جو اب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو گناہگار اور بے دین کا کیا ٹھکانہ۔ تیاری کر لیجئے، تیار ہو جائیے اپنے آپ کو لے کر، عدالت ہونے والی ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے جو تیار ہے ان کے لیے بس اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ موت سے نکل آئے، وہ زندگی میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے چرواہے کو کیا کیا ہے؟ پہچان لیا ہے، اور وہ چرواہے کی آواز پر لبیک کرتے ہیں۔ عزیزو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بھی یہ بات کروں گا، میرے بھی بہت سے بھائی، ہم کسی کی بات کرتے نہیں، اپنی بات کریں گے، ہم کسی کو الزام نہیں دیتے۔ خدا کے خادمہ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے گلہ کی نگہبانی کریں، دوسروں کی بھیڑیں چوری کرنے میں نہ لگ جائیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ جو بھیڑیں کسی کے سپرد کی گئی ہے، مجھے نہیں چاہیے کہ میں ان بھیڑوں کو چوری کروں۔ وہ جس خادم کے سپرد خدا نے کی ہے، یقیناً خدا سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ان کی گلہ بانی کرے گا، اور اسی لیے خدا نے انہیں ان کے سپرد کیا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو وہاں بڑا بنانے کی ضرورت نہ ہے، بلکہ مجھے اس چرواہے کے لیے جو ان کا ہے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ان بھیڑوں کے چرواہے کو برکت دے، تاکہ خداوند یہ اور بڑھے، اور جو مجھے دی ہے تو نے بھیڑے، میں ان کی گلہ بانی اچھے طریقے سے کروں۔ لیکن آج چرواہوں کے اندر بھی چپکلش ہے، ایک دوسرے کی بھیڑیں چرانے کی۔ یسوع کہتا ہے وہ چور ہے، انہی باتوں سے چور ہے، وہ ڈاکو ہے، انہی باتوں سے ڈاکو ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے، ہم نے 10 میں سے سیکھے ہیں گناہ پر، اور خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے غلبہ کیسے پانا ہے۔ ہم نے اس آواز کو پہچاننا ہے جو ہماری نجات کی آواز ہے، ہم نے اس نرسنگے کی آواز پر لبیک کہنا ہے جو ہمارے لیے بجایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہماری سماعتوں کا دھیان کہیں اور ہوگا، اگر ہمارے کان کہیں اور ہوں گے، ہم کسی اور کی آواز سننا چاہیں گے، تو پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ بے شک وہ تھوڑے وقت کے لیے آئیں گے، لیکن مار مور کے پھاڑ پھوڑ کے سٹ کے جان گے، اور پھر رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ سو میں نے اس خاندان سے کہا کہ بہن بھائی، خدا کے لوگوں، اپنا ایک چرواہا مقرر رکھو جس کی آواز پر تم نے چلنا ہے، جس کے ساتھ تمہارا غم اور خوشی ہوگی۔ باقی جو آتے ہیں وہ آپ کے چرواہے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بے شک آپ عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کا ایک چرواہا ہونا ضرور ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، بڑے جوشیلے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے انہیں۔ ان کی مسز بھی اچھی جاب کرتی ہیں، وہ بھی اچھی جاب کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے گھر میں میرا جانا ہوا، انہوں نے ایک بڑا دے یقی کا حصہ نکالا ہوا تھا، اور وہ دونوں میرے پاس بیٹھ گئے، حاجی صاحب ہم نے دے یقی نکالی ہے، تو اس کا ہم کیا کریں، کیسے کریں، کیسے اس کو خرچ کریں۔ میں نے کہا بھائی دے یقی آپ نے نکالی ہے، کس کے لیے نکالی ہے؟ خدا کے لیے۔ تو میں نے کہا تسی کون ہو انہوں خرچ کرنے والے، خدا لی کڈیے تھے، جدی کڈی ہے انہوں دے دو۔ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا ملاکی نبی کے صحیفہ کے اندر لکھا ہے پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، کہاں لکھا ہے کیسے بانٹو؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، خدا کے خادم کے سپرد کرو جا کے۔ کہنے لگے جی پھر ہم کہاں دیں، کس کو دے، کیسے بانٹے اس کو؟ تو میں نے کہا جو آپ کا خادم ہے
जो आपका चरवाहा है, जिस चर्च के आप मेंबर हैं, आप उस खादम के पास जाइए और उसे दीजिए। तो वहां पर भी बहुत से खादम आते थे, तो मुझे कहने लगे फिर हम चर्च, तो ये लाल चर्च के मेंबर हैं, पादी असलम बरकत साहब उस वक्त थे, हयात थे। तो मैंने कहा फिर ये दै यकी आप ले जाएं और उनके हवाले करें, वो आपके चरवाहे हैं। हम वहां चर्च तो जाते नहीं हैं, हमारे तो और पादरी आते हैं, हम उधर जाते हैं। मैंने कहा बेशक आप जहां मर्जी चाहते हैं, आप शुक्रगुजारी हदिया दे सकते हैं किसी को, लेकिन दै यकी आपने जखीरा खाना में जो आपका है वहां लेकर जानी है। हालेलुया। तो भेड़ों की रहनुमाई करनी है हमने, भेड़ों को यह बताना है कि चरवाहा कौन है, भेड़ों को बताना है कि गल्ला कहां है। और जब तक हम ये नहीं बताएंगे, अगर हम चाहते तो कहते जी लो मैनू ही दे दो, कोई गल नहीं, मैं ही ले लेता हूं। तो ये उस चरवाहे के साथ ज्यादती है, और खुदा ज्यादती करने वालों को चोर और डाकू कहता है। अच्छा चरवाहा ऐसा नहीं करता। मेरे अजीजों, खुदावंद जिंदा, खुदा को कायनात का बादशाह, उसने अपना इकलौता बेटा हमें इसलिए बख्शा है ताकि हम उस पर ईमान ले आए। और वो बेटा ये कहता है कि दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे दाखिल होगा वो चारा भी पाएगा, वो पानी भी पिएगा, वो अंदर भी जाएगा, बाहर भी आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरा मुकर्रर करता है और भेड़ें उसकी आवाज को सुनेगी। बेशक आज की भेड़, आज की कलीसियाएं, आज के लोग कानों के बड़े कच्चे हैं, बड़े कच्चे हैं, चाहे वो पादरी ने ते चाहे वो आम लोग ने। पादरी भी भेड़ है खुदा की, वो भी यीशु का गले का हिस्सा है। भाई जी इसको बंद कर ले बराए मेहरबानी। और आइंदा जो भी चर्च आए बराए मेहरबानी अपने फोन को साइलेंट पे रखे, घर छोड़ के आइएगा। खुदा के कलाम से ज्यादा हम किसी को अहमियत ना दें। सो कलाम ये कहता है, कलाम ये फरमाता है, दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से दाखिल होगा वो खुराक भी पाएगा, पानी भी पाएगा, और सर्दी में उस पर गर्म कपड़ा भी होगा। यानी खुदा हर मौसम में उसके साथ होगा। खुदा हमें बरकत देने के लिए मौजूद है, और बरकत उस वक्त होगी जब हम उसकी आवाज को पहचानेंगे। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मामू के बेटे हैं, वो रोमन कैथोलिक के मेंबर है। मैं कभी कभी जाता हूं वहां, लेकिन मैंने कभी उन भेड़ों को चराने की कोशिश नहीं की कि आप हमारे चर्च आ जाए, आप हमारे पास आ जाए, आप इस तरह करें। मैंने सिर्फ कोशिश किया कि